ہاں جی وعلیکم السلام. محمد بھائی کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ خیر خیریت سے پر آپ سنیں کیا حال ہے؟ شکر ٹھیک ہے. الحمدللہ. شیئر کرنی سی بروڑ. شیئر پہ کرنا ہے کہ آپ کی آواز سے لگتا ہے کہ راول پنڈی سے یہاں پر کر رہے ہیں نا. نہیں میں فیصل آباد سے ہوں. کدھر سے؟ فیصل آباد سے. فیصل آباد. جی ویسے بیسیکلی میں شاید آپ کو پتا ہو سنگلائل سنا ہو آپ نے. ننکانہ صاحب ضلع جو ہے نا میرا ننکانہ صاحب ہے، لیکن فیصل آباد ہم لوگ شفٹ ہو گئے ہیں، لیکن ابھی فی الحال میں اٹلی میں ہوں. اچھا جی جی ہمارے علی بھائی بھی آ گئے. آپ جی علی بھائی پھر کینیڈا. السلام علیکم، کیا حال ہے جی؟ وعلیکم السلام. عابد بھائی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، خیریت ہے؟ بس میں کرم 1 سے. منٹ کے لیے آیا ہوں سلام دعا کرنے. میں کام پہ ہوں ابھی، پھر انشاءاللہ اچھا گپ لگے گی شام کو. انشاءاللہ. شکریہ جی، اللہ شکریہ، حافظ. تھینک یو. اللہ حافظ. شکریہ، مہربانی یار آپ کے ہونے کی علی تھینک یو. بھائی. نو ورز. شکریہ. جی لیڈر بھائی آپ اس وقت آؤں گے؟ میں ابھی اٹلی میں ہوں، مجھے تقریباً 3-4 سال ہو گئے ہیں ادھر ہوں. پہلے میں اچھا سعودی عرب تھا. سجور میں شنو بن گئی ہے سب کی. میری سجود تو ہے، لیکن میرے کو پاس دوسری ہے. مجھے نا یہ تقریباً 8 مہینے ہو گئے ہیں، میں نا ہاسپٹل میں ایڈ ہوں. میرا آپریشن ہوا تھا سر کا، وہی. دماغ کا. اچھا اچھا. ہاں جی، تو مجھے 8 مہینے ہو گئے ہیں. میں تقریباً ابھی تو میں شکر الحمدللہ تھوڑا چل سکتا ہوں. پہلے میں چل بھی نہیں سکتا تھا، بول بھی نہیں سکتا تھا، اس طرح کا کنڈیشن ہو گئی تھی. ٹھیک، اللہ رحم کرے. بس یہ تو اللہ کی رضا ہے نا. زندگی ہے، ایک زندگی کا اللہ پارٹ ہے. سے دے آپ سے. آپ کہاں ہیں؟ آپ کدھر سے ہیں بھائی؟ میں یار بیلجیم سے ہوں. پھر تو آپ نزدیک ہیں آپ میرے. سایہ نام ہے. وہی نا. کتنا ٹائم ہو گیا آپ کو بیلجیم میں؟ مجھے بہت عرصہ ہو گیا. ہاں یعنی ابھی یاد ہی نہیں ہے کتنا عرصہ. پیدائش تو نہیں ہے ادھر کی؟ ہاں جی پیدائش تو نہیں ہے ادھر کی؟ نہیں نہیں صحیح ہے. پیدائش نہیں ادھر کی. جی میں پیدائش نہیں ادھر کی. اچھا پیدائش نہیں ادھر کی. اگر بروڈ ہے جی، ایک اور بروڈ بھی چل رہی تھی، اس کا کیا نام تھا، ادھر بھی کافی لوگ بیٹھے ہوئے تھے. کون سی روڈ؟ وہ مجھے نام نہیں یاد آ رہا، میں نے فالو کیا ہے، انہوں نے بیک فالو نہیں مجھے دیا. ادھر بھی کافی لوگ تقریباً 200 کے آس پاس لوگ بیٹھے تھے. جی ہاں لیڈیز تھی. لیڈیز. ہاں لیڈیز کے تو آپ کو پتا ہے، لیڈیز کے لیے تو. السلام علیکم گجر بھائی. وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کرم شکر. آپ سنائیں کیسے؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ. زبردست دعائیں آپ کی سر. کیسا دن گزرا؟ دن بہترین، شکر اللہ کا، جو زبردست جو ٹائم گزر جائے. یار یہ عمران مجھے عمران آیا نیچے، وہ کب نہیں آیا نا کس چکر میں؟ ابو بکر ہاں وہ بکر ہاں جا ابو ابو بکر بکر سائیں کے حال نے. کیا حال ہے بیٹا برا؟ کیویں ہیں ادا؟ کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے. الحمدللہ، اللہ پاک کا احسان ہے. آپ سناؤ ٹھیک ٹھاک ہو؟ گجر بھی السلام علیکم.
गुजर क्या हाल है, ठीक हो? आबिद भी तोरा क्या हाल है? मैं अदा ठीक तबीयत सीहत ठीक है? अमन है, सुकून है? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र ब्राह्मण की दुआ तेरी सेहत कैसी है मेरी तबीयत ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, हूँ काफ़ी बेहतर हो गई है। कितने मैं कितने बैठे शेयर शेयर पे करदा मैं भी शेयर करन लगा बस हूँ। जंगवी अजमत BFT चौधरी दादा अली। अच्छा तुसी सुनो आबिद भाई, क्या हाल सूरत है? अल्लाह का करम शुक्र शुक्र भरावां ਦੀ ਦੁਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ अच्छा सॉरी मैं थोड़ा जस्ट साइड ਤੇ ਸਾਂ ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਕਰ ਭਾਈ ਠੀਕ ਹੋ अल्हम्दुलिल्लाह गुजर भाई, अल्लाह पाक का शुक्र है। आप सुनाए ठीक ठाक हैं? तबीयत सेहत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह समा अल्हम्दुलिल्लाह दुआएं सर आपकी दुआएं बहुत ज़बरदस्त जो टाइम गुजर जाए। अच्छा मैंने आपसे ये कहना था रिपोर्टें आपके इलाके से बड़ी गलत आ रही हैं PTI की। मेरे इलाके से? हाँ ये दरशक दुरशक सारे छोड़ गए हैं, पताफी भी छोड़ गया DG खान का। अच्छा तो क्या सूरत हाल है ऑन ग्राउंड? नहीं पूछा, किसी से रब्ता नहीं हुआ, 2-3 दिन हो गए। तो रब्ता नहीं हुआ तो करो ना, बताओ कि क्या सिचुएशन चल रही है, क्या सूरत हाल है PTI की अभी? अभी रब्ता करते हैं, सुबह उनसे पूछते हैं क्या सूरत हाल है। तो पिताफी तो ऐसा नहीं है, लेकिन पिताफी साइड पे भी हो जाए, लेकिन मेन MLA MP है सारे। मेन MP MLA जो कोई रह गई ना सरताज को, बाकी तो सारे छड़ गए। मोहम्मद खान लगारी है, मोहसिन खान है। वोट वोट वडेरों का या पार्टी का? हाँ वो दौर चला गया 2018 से पहले। वडेरों का जो दौर था ना वो चला गया था। आज आजकल जो है ना पार्टी है जो अपने आप वो वोट देना है। वडेरों वाला जो ही प्रोग्राम था वो बढ़ गया था। जब फरूक अच्छा निगारी खान साहब फौत का हुआ तो ना, उन्होंने कर दिया है उनको, मतलब डिस्क्वालीफाई कर दिया, वो पार्टी का चेयरमैन का इलेक्शन नहीं लड़ रहे। खान साहब कब की खबर है? आज की? आपने सुना नहीं है वो क्या नाम है हमारा जो लॉयर है क्या यार उसका, ये जो बढ़ गया वाला मरवत, उसका खबर नहीं सुना। तो मेरी चीज़ है ना अभी कोई टेम्परेरी चेयरमैन बनेगा, उसके बाद फिर जो है ना वो देखते हैं कि कौन बनता है चेयरमैन। तो कमरान भाई आ गए, BFT साहब ये सब उधर इकट्ठे थे, इनको मौका देते हैं। क्या सूरत हाल है? कहाँ इकट्ठे थे? हाँ कमरान भाई, मलिक इजाज, BFT साहब ये सब उधर थे। अच्छा बताएं यार मतलब कमरान भाई। सलाम अलैकुम सर। अस्सलाम वालेकुम अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है? ठीक है, खैर से गुजर भाई आपका क्या हाल है? इमरान अल्हम्दुलिल्लाह हफीज सर भाई आपका ज़बरदस्त सलाम। दुआएं आप। अच्छा इस तरह से है कि पाकिस्तान के हालात आज के दिन में बड़े तब्दील हुए हैं और बड़ी मायूसी हो रही है। आज शेर अफजल मरवत में हम कहीं बैठे हुए थे और वहाँ काफ़ी सारे लोग थे, तो दो मुख्तलिफ नैरेटिव आए। एक कॉल हो रही थी किसी मरकज़ के ख़ास बंदे के साथ, कॉल हो रही थी इंतहाई अहम बंदे के साथ, तो वो हमें बता रहा था कि खान साहब चेयरमैन होंगे और बिला मुकाबला होंगे, जुम्मे को इलेक्शंस हैं तो आप सब लोगों ने फलां जो भी मामलात हैं। तो दूसरी तरफ इतने में ट्वीट आ गया था कि भाई जो है ना खान साहब चेयरमैन नहीं होंगे।
اب یہ خبر نا بہت زیادہ پین فل تھی نا، اس کے بعد کافی سارا پریشانی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، پارٹی کے اندر کے اچھا حالات سمجھ نہیں آ اچھا رہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں آپ نے کس کی ٹویٹ پڑھی ہے؟ ٹویٹ تو شیر افضل مروت کی ہے۔ اچھا شیر افضل مروت نے یہ کہا ہے بیسیکلی کہ ابھی خان صاحب سے بات ہوئی ہے تو خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ میں ابھی کے لیے جو ہے نا چیئرمین کے لیے کھڑا نہیں ہوں گا، کوئی اور کھڑا ہوگا، لیکن اس کے بعد جو ہے نا جو ابھی آپ اظہر کو جانتے ہیں، اظہر مشوانی کو، جو ہمارا بیسیکلی میڈیا سیل کا بندہ ہے، اس نے ٹویٹ کیا ہے کہ جو ہے نا خان صاحب لڑیں گے چیئرمین کا، تو ابھی یہ پکا نہیں ہے، شور نہیں کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، لیکن ان اینی کیس اگر خان صاحب نہیں بھی کھڑے ہوتے تو جو شیر افضل مروت اس نے یہ کہا ہے کہ اب ہمارے پاس ابھی کوئی لیگل چیلنجز ہیں، تو اس کی بنا پر خان صاحب نے کہا کہ میں جو ہے نا وہ ابھی پارٹی کا الیکشن نہیں لڑوں گا چیئرمین کا، لیکن جیسے ہی وہ یہ توشہ خانہ والا جو کیس ہے یہ نپٹتا ہے تو پھر دوبارہ میں چیئرمین بن جاؤں گا۔ تو اگر وہ چیئرمین ہوں یا نہ ہوں تو اس میں کوئی اتنی خاص بات نہیں ہے، پارٹی تو خان صاحب ہی رن کریں گے، پر اگر علیمہ خان بھی بن جاتی تو اتنا کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس میں کوئی ڈس اپوائنٹمنٹ والی بات نہیں ہے انشاءاللہ۔ پہلی بات یہ ہے کہ علیمہ خان کو اگر وزارت کے لیے اور حکومت کے لیے نہیں لایا گیا تو یہ ہماری خام خیالی ہے کہ علیمہ خان آئے گی چیئرمین بننے کے لیے۔ خان صاحب بڑے ضدی ٹائپ کے انسان ہیں، وہ پھر بھی اپنی کسی پارٹی کے بندے کو بلائیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے بڑے عروج و زوال دیکھے، تو ہم کیسے یہ مان لیں، دل ہے، میں آپ کی بات پہ ضرور تسلی کرنا چاہتا ہوں، لیکن دل ہے نا، وہ کیسے یہ مان لے کہ جیسے دن دیہڑے ساری چیزیں چھینی جا رہی ہیں، سارے لوگوں کو ہٹایا جا رہا ہے۔ آج صبح 4 بجے کے لوگ کھڑے ہوئے تھے اور 8 بجے جا کے ہمیں پتہ چلا ہے کہ جی خان صاحب نہیں آ رہے، لوگوں کو پتہ چلا ہے 8 بجے، اور پھر مطلب دو ٹوک الفاظ میں ایک جیلر ہائی کورٹ کے جسٹس کو کہتا ہے کہ یار میں قیدی نہیں دیتا، لعنت آئی ایسی کورٹ پہ کہ جسے پولیس والا کہے کہ میں قیدی نہیں دیتا۔ تو بات اس طرح سے ہے، جب پاکستان کے اندر یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں نا، تو اس ڈیورنگ اگر ہمیں یہ خبر پتہ چلے نا کہ خان کے پاس، کیونکہ کیا مسئلہ ہے، کون سا پرابلم ہے، آپ نے لطیف کھوسا کی پریس کانفرنس سنی ہوگی کہ خان کو چیئرمین شپ سے دور کیا جائے، قانونی کوئی مسئلہ نہیں ہے، خان کے خلاف ابھی تک کوئی بھی ایسا ڈیسیژن موجود نہیں ہے، نہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے خان کو کہا کہ آپ چیئرمین نہیں رہ سکتے۔ یہ ساری بدماشی ہے جو خان کو دور کر رہی ہے، اور مطلب یہ بڑا پینفل ڈیسیژن ہے، اسے مروت کو نہیں چھیڑنا چاہیے، کیونکہ پارٹی کے باقی سینئر لیڈرز جو ہیں وہ باقاعدہ سے بیان دے رہے ہیں۔ پھر بات ہوئی ہے دو ٹوک ٹیلی فون پہ، انہوں نے کہا جی خان صاحب الیکشن لڑیں گے اور غیر مطلب وہ بلا مقابلہ منتخب ہوں گے۔ یہ جو چور یہ جو نواز شریف ہے، تو یہ جو ہے نا یہ بلا مقابلہ ہے، دوسرا وہ ہے ڈیزل ہے، وہ بلا مقابلہ ہے، یہ دوسرا بلاول ہے، یہ بلا مقابلہ ہے، یہ سارے بلا مقابلے ہیں۔ زرداری بلا مقابلہ بنی ہوئی ہے، فریال وہ جو ہے تالپور ہے، وہ ایک پارٹی اس نے کارزی رجسٹر کروائی ہوئی ہے، بلا مقابلہ ہے۔ کون سا مطلب انٹرا پارٹی الیکشن میں کوئی بھی چیئرمین کے خلاف دوسرا بندہ نہیں کھڑا ہوتا، وہ ہمیشہ بلا مقابلہ ہوتا ہے۔ تو خان صاحب کے یہ ایشوز نہیں ہیں، اس وجہ سے تھوڑا اچھا، بس دل پریشان ہے، آپ سے بات کی ہے۔ یہ آشمی صاحب نیچے لکھ رہے تھے کمرہ۔ جی آشمی صاحب السلام علیکم۔ سر جی، یہ جو آشمی نیچے صاحب لکھا ہوا ہے، یہ جو نیچے لکھا ہوا ہے کہ جیل میں اوپن ٹرائل ہوگا تو عوام بھی جا سکے گی، وکلاء بھی اوپن ٹرائل میں جا سکیں گے، کوئی بھی نہیں جا سکتا سر۔ جس دن خان کا جیل میں ٹرائل ہوتا ہے، اڈیالہ روڈ خواجہ کارپوریشن سے آگے سارا کا سارا بند ہوتا ہے، اور پر نہیں مار سکتی چڑی۔ آج جس حساب سے لوگ صبح کمران 3:30 بھائی، بجے نکلے تھے،
کامران بھائی یہ جو علیمہ بہن ہے نا، علیمہ باجی جو ہے، ان کا بیان ہے، ان کا یہ بیان ہے کہ اوپن ٹرائل ہوگا اور 200 سیٹیں ہیں، ٹھیک ہے، یہ ٹویٹر کے اوپر چل رہا ہے کہ 200 سیٹیں اور کیمرے بھی ہوں گے، آپ لوگ بھی اندر جانے دیں۔ اچھا یار میں ایک چیز آپ کو ہمیں بتاؤں، وہاں تک میں ہی نہیں سوری ٹو جانے کٹ دیا یو جاتا آؤٹ. جی، جی اس میں دیکھیں ٹرائل تو اوپن ہے، آگے وہ بھی کورٹ کا فیض فیصلہ ہے، آباد لیکن کے لیے نہیں پریکٹیکلی کیا جانے ہوتا دیا۔ ہے اس کو ہم دیکھیں گے. جو جج اس نے کہا کہ میں جو ہے نا میڈیا کو آنے کی اجازت دوں گا، تو موسٹلی میڈیا اور یہ لوگ ہوں گے، عام پبلک تو ویسے بھی نہیں ہوگی، کیونکہ 200 سیٹیں کچھ بھی نہیں ہوتی، اور صرف ان کے اتنے تو لائر ہی ہوتے ہیں 15 16 16 دونوں طرف سے، تو وہ پہلے سے بکنگ کروانی پڑتی ہے، پاس ہوتی ہے، پھر پاسز ملتے ہیں اور پھر جانا ہوتا ہے، وہ ایک بیوروکریٹک پروسیس ہے، اس کو ہم ڈسکس نہیں کرتے. بات ہو رہی ہے میوزک کی. دیکھیں میرے بھائی، ابھی تھوڑا سا صبر کریں. ایک تو آپ کو سب کو پتہ ہے کہ پارٹی کے اوپر جو ہے نا اس وقت ٹیسٹنگ ٹائم ہے، تو یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے. خان صاحب کیا کرتے ہیں فیصلہ حکمت کے تحت سے کیا، اس کو ہم دیکھیں گے. ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، ابھی بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں. ابھی تھوڑا سا صبر کر لیں، ٹھیک ہے. کوئی پینک ہونے کی ضرورت نہیں، نہ ہی پینک کریٹ کرنے کی ضرورت ہے. فرائیڈے انشاءاللہ کوئی دور نہیں ہے، 3 دن ہیں بھی، ٹھیک ہے. دیکھ لیتے ہیں خان صاحب کھڑے ہوتے ہیں نہیں کھڑے ہوتے، کون کھڑے ہوتا ہے، اس کے بعد ہم دیکھیں گے، اس کے بعد ہم کریں گے. جو ابھی جو سب سے خطرناک چیز ہے نا وہ اسپیکولیشن ہے، کہ ہم اسپیکولیٹ کرنا شروع کر دیں کہ یار یہ ہو گیا، مر گئے، روڑ گئے، فلاں ہو گیا، ٹینگ ہو گیا. کوئی ضرورت نہیں ہے. ابھی تھوڑا سا آپ حوصلہ کریں، ٹھیک ہے، اور دیکھیں آپ کیسے چیزیں پین آؤٹ ہوتی ہیں انشاءاللہ. اور جس طرح ہم نے تو ہر چیز کا پتہ ہے کہ جیسے ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. آپ نے لوگوں کو حوصلہ دینا ہے، خود بھی حوصلے کے اندر رہنا ہے کہ دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا. کوئی مسئلہ نہیں اتنا جتنا آپ جو ہے نا وہ کر رہے ہیں چیزوں کو. ابھی فرائیڈے دیکھ لیں، اس کے بعد ہم دیکھیں گے کس طرح پین آؤٹ ہوتا ہے. اور خان صاحب الحمدللہ ابھی حیات ہیں، اور وہ خود کو گائیڈ لائن ضرور دیں گے کہ ان کا اگر وہ کیا کوئی بھی فیصلہ کرتے ہیں، کیا فیصلہ کرتے ہیں، اس کے پیچھے کیا حکمت ہے، تو وہ ہمیں بتائیں گے، تو ہم دیکھیں گے کہ اس میں کیا کس طرح چیزوں کو لے کر چلنا ہے. تو ابھی کے لیے کچھ بھی فائنل نہیں ہے. میں نے آپ کو 2 چیزیں بتا دی. شیر افضل خان مروت کا ایک بیان ہے، اور اس کے اگینسٹ جو ہے نا شیر افضل خان مروت جو ہے وہ ایک اس کے پاس ہے، اور دوسرا جو پارٹی کا سٹانس ہے وہ کلیئرلی یہ ہے کہ خان صاحب جو ہے نا وہ کھڑے ہوں گے. اس کے پیچھے بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، جس کچھ چیزوں کو مجھے بھی پتہ ہے، لیکن ابھی میں بھی اسپیکولیٹ نہیں کروں گا. تھوڑا سا ویٹ کر لیں پلیز، فرائیڈے دیکھ لیں، اس کے بعد چیزیں کو کچھ ریویل کریں گے اگر ضرورت پڑی تو، ورنہ ابھی کوئی ضرورت نہیں ہے. ابھی جو ہے نا وہ پینک کی ضرورت ہے. سب سے پہلی بات ہے، ہم نے نہ تو پینک کریٹ کرنا ہے، نہ ہی خود پینک ہونا ہے. حوصلہ کریں، آگے چلیں. جی بہت شکریہ. جی بات صحیح کہہ رہے ہیں آپ، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، اسی طریقے زندہ کرنا باد، چاہیے. زندہ ہم نے باد بھی یار، بہت بہت گریٹ. نہیں ہم بھی آگے نہیں جاتے، ہم بھی اس بحث کو میرے خیال میں چھوڑ ہی زندہ دیتے. باد. ہاں کیونکہ یہ ابھی منہ مجھ کوئی اور گال نکل گئی تھی، بندہ پکڑائی ہو جائے. صحیح بات ہے. اچھا تو پھر موضوع کیا رکھنا ہے پھر گجر بھائی؟ موضوع موضوع یہ بھائی رکھنا ہے. الیکشنز ایک میں منٹ. آپ کو بتاتا ہوں، رکو ذرا میں آپ کو بتاتا ہوں سر. میں آپ کو وہ والے حلقے اچھا بتا رہا ہوں جو ہمارے بہت گجر بھائی کمزور ہیں. ایک موضوع سلیکٹ کرتے ہوئے ایک چیز دیکھ لیں کہ جو شیر افضل مروت کا دوسرا ٹویٹ آیا ہے دوسری براڈ پہ، اس پہ بڑا گیما گیمی ہو رہی ہے. وہ ٹویٹ آپ نے دیکھا ہے جو فوج کے حوالے سے آیا ہے گجر بھائی؟ نہیں جی جی وہ دیکھا ہے وہ تو، لیکن وہ تو ہماری اسٹیٹڈ پالیسی ہے نا، وہ جو فوج کے متعلق ہے وہ ہماری اسٹیٹڈ پالیسی ہے، اس میں کچھ بھی نہیں ہے. کوئی بھی ہم جو ہے اگر پاکستان کے اندر رہنا ہے تو ہمیں یہ تو کرنا پڑے گا نا. دیکھیں اگر خان صاحب کہتے ہیں کہ میں نے سسٹم کے اندر رہ کے سسٹم کو چینج کرنا ہے، تو پھر چیزوں کو آہستہ آہستہ چینج کرنا پڑے گا. ابرپٹ چینج جو ہے وہ کبھی خان صاحب نے نہیں کہا کہ ہم جو ہے نا فوج کو تباہ کر دیں گے، اڑا دیں گے، مار دیں گے، ختم کر دیں گے. دیکھیں میرے سے زیادہ کوئی ناقد نہیں ہے فوج کا. فوج کے اوپر تنقید جاری رہے گی، لیکن انڈیویجول سطح کے اوپر. پارٹی جو ہے ایز اے پارٹی وہ فوج کے خلاف نہیں ہے. انڈیویجولز کوئی بھی ہر بندے کا اپنا اوپینین ہے. میرا اپنا اوپینین ہے، میں فوج کو رگڑتا ہوں، ٹھیک ہے. میں سمجھتا ہوں پاکستان کے اندر ہر مسئلے کا جڑ فوج ہے، ٹھیک ہے. آپ جہاں سے بھی کوئی بھی ایک ایشو نکالیں گے پاکستان کی اکانومی سے، میں آپ کو آپ کی پاکستان کی اکانومی کی فنڈامنٹل کی بتا دیتا ہوں. آپ کا فنڈامنٹل اکانومی کیا ہے؟ آپ بیسیکلی منی لانڈرنگ اسٹیٹ ہو، ٹھیک ہے. اور اس کے لیے جو سارے ڈاک صاحب کو لایا جاتا ہے.
ہوتا یہ ہے کہ جتنا بھی منی لانڈرڈ منی ہوتی ہے، جیسے نواز شریف نے ابھی پرائم منسٹر بھی چنا، اس نے اور مریم نے دونوں نے کہہ دیے کہ ہم کیا کریں گے، ایمنسٹی اسکیم دیں گے۔ ایمنسٹی اسکیم کیا ہوتی ہے؟ آپ بغیر ان ڈاکومنٹ پیسے کو اندر آنے دیتے ہو، اس کو وائٹ کرتے ہو، پھر آپ جو ہے اپنا ایکسچینج ریٹ کم رکھتے ہو، مطلب 100 روپے کے اوپر باندھ دیتے ہو، اور وہ بڑے آرام سے آپ کے ڈالرز جو ہے وہ لے کر باہر چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ والی چیز جو ہے نا، اس کو تھوڑا دیکھنے کی ضرورت ہے، اور یہی اگر ہمارا جو مارکیٹ بیس اکانومی ہوگی، چیزیں جو ہے نا، خان صاحب نے ایمنسٹیز تو نہیں دی آگے، وہ کہہ رہے ہیں ہم اپنی اکانومی بلڈ کریں گے، لیکن اس کا جو بہت سارے حلقے ہیں ان کے ساتھ ان کا انٹرسٹ نہیں میچ کرتا، اور آپ کو پتہ ہے یہ سارے جو انٹرسٹ ہیں وہ کہاں سے شروع ہوتے ہیں۔ آپ مہنگائی کی بات کریں، انفلیشن کی بات کریں، وہ کیسے ہوتی ہے؟ نوٹ چھاپنے سے ہوتی ہے۔ ابھی کیا کیا فوج نے 10 دن پہلے 100 ارب روپیہ اسٹیٹ بینک سے لیا ہے، نیا نوٹ چھپے گا، 100 ارب روپیہ جب اکانومی کے اندر آئے گا، دوبارہ انفلیشن ہوگی، غریب آدمی جو ہے وہ کمزور ہوگا۔ تو یہ ساری باتیں ہم کرتے رہیں گے، فوج کو ہم رگڑتے رہیں گے، فوج جہاں غلط ہوگی، لیکن ایز اے پارٹی جو ہے وہ ہم بالکل، خان صاحب کی کلیئرلی ڈائریکشن ہے کہ ہم فوج کے خلاف نہیں ہیں، ہاں اس کی تصحیح کے ضرور ہے حق میں کہ وہ ٹھیک ہونا چاہیے۔ دنیا کے اندر فوجیں ہیں جیسے دوسری فوجیں ہیں، ویسے ہماری بھی فوج ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ سمجھیں اس بات کو کہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمیں جو ہے نا، فار ایگزامپل ہم کوئی ملک دشمن ہے یا کوئی ہیں جس طرح کو ٹیگ لگانا چاہتے ہیں، ہم نے بالکل وہ نہیں بننا۔ تو ہم تو یہ تو ہمارا پرانا اسٹیٹڈ پالیسی ہے، وہی ہم لے کر آگے چل رہے ہیں، اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں، کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ ہاں صرف جو ہمارے مخالفین جو ہے وہ فوج کو چونیاں پڑ رہے ہیں، اس کا ہم نے صرف یہ بیان دے دیا ہے آن ریکارڈ کہ ہم بھائی فوج کے خلاف نہیں ہیں، تو نہیں ہے بھائی۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ فوج کے خلاف ہم نہیں ہیں، وہ ہمارے خلاف نہ آئے، ٹھیک ہے نا۔ وہ قانون کے اندر رہ کے اپنے ڈومین کے اندر جائیں بھائی، ہم اپنے ڈومین کے اندر کام کرنے دیں، لوگوں کو لوگوں کے فیصلے کرنے دیں، سیاستدانوں کو سیاستدانوں کے فیصلے کرنے دیں، اداروں کو ادارے کے فیصلے کرنے دیں۔ فوج ہر بندے کی ممی بنی ہوئی ہے، اس بندے کو، اس چیز کو ہم کہہ رہے ہیں کہ صرف اپنے ڈومین کے اندر چلا جائیں، بس یہ کہہ رہے ہیں ہم، اس میں تو کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے۔ مجھے تو نہیں لگتا کہ ہم نے کوئی ڈیویٹ کیا پالیسی سے۔ اس کے مطابق مجھے آپ سے بائیکاٹ کرنا پڑے گا۔ السلام علیکم۔ دیکھیں میں پارٹی کا حصہ نہیں ہوں، دیکھیں وعلیکم مجھے آپ سے السلام صحیح بھائی کی پہل، ہاں جی مجھے کر دیں۔ دیکھیں آپ بھی پارٹی کا حصہ نہیں، میں بھی پارٹی کی حصہ نہیں ہوں، ہر انڈیویجول کی اپنی اپنی سوچ ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ میری بات سنیں، ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں، خان صاحب نے پہلے دن بھی یہی کہا تھا کہ فوج ہماری ہے، ٹھیک ہے، اور ہم فوج کے خلاف نہیں ہیں، ٹھیک ہے، ہم اینٹی پاکستان نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم صرف کہہ رہے ہیں کہ فوج اپنے ڈومین کے اندر چلے جائے، اور دیٹ از مائی انڈیویجول اوپینین، ٹھیک ہے۔ کیا پارٹی کی سطح کے اوپر کوئی خان صاحب یا کوئی بندہ آ کے کراؤڈ کو جو ہے اکسا رہا ہے کہ یہ کرے، ٹھیک ہے۔ میری ہمدردی کسی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، لیکن میرا پارٹی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، میں ایک انڈیویجول ہوں، ٹھیک ہے۔ میں تو کچھ بھی کہہ سکتا ہوں، ہمارا نہ تو یہ جو جس دن پہلے دن یہ آیا تھا، یہ کیا نام ہے اس کا، یہ جو راجہ تھا یا مہدی، یہ ان لوگوں سے جس طرح کی وہ باتیں کرتے ہیں، ہم نے تو کبھی اس طرح کی بات نہیں، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ فوج اپنا کاروبار ہے اس کو لیگل کرے، ٹھیک ہے۔ وہ تو ایک ایسے پاکستانی میرا حق ہے نا کہ میں کہہ سکتا ہوں کہ بھائی آپ جو اتنا کاروبار ہر چیز کو پاکستان کو تباہ کیا ہوا ہے، یہ نہ کرو۔ یہ ساری تو ہم نے چیزیں کر رہے تھے، کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، لیکن دیکھیں پارٹی کی سطح کے اوپر جو پالیسی ہوتی ہے نا، وہ ایک اسٹیٹس پالیسی ہوتی ہے، وہ لے کر چلتے ہیں، ان کے 100 مسائل ہوتے ہیں، ہم تو گورن نہیں کرتے، ہم پارٹی کا جو اسٹرکچر اس کو فالو نہیں کرتے نا، میں تو ایک انڈیویجول ہوں۔ اگر کسی کو میری باتوں سے جو ہے وہ اعتراض ہے، کوئی ہے وہ تو وہ کر سکتا ہے، کہ ہر بندے کا اپنا رائٹ ہے، یہ ڈیموکریسی اس کو تو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے میرے سے لا تعلقی کرنی کر دیں، I have no مطلب میرا کوئی اس سے مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں لیکن پارٹی جو ہے اس کی پالیسی شروع سے اسٹیٹس یہی تھی کہ ہم بھائی اینٹی پاکستان نہیں ہیں، اینٹی فوج نہیں ہیں، ہم جو ہے وہ بالکل جو ہے نا فوج ہماری ہے، اور یہ بالکل صحیح سیم ہی اسٹیٹڈ پالیسی چل رہی ہے۔ انڈیویجولس جو ہیں وہ آگے پیچھے ہوتے رہتے ہیں، یہ بڑی سمپل سی چیز ہے، اس کے اندر مجھے تو کوئی ایسا نظر چیز نہیں آ رہی کہ ہم جو ہمارے اسٹیٹس پالیسی ہے اس سے کوئی اگینسٹ کیے ہیں یا ہم نے چینج کیا ہے۔ مجھے ایک مرتبہ بتا دیں کہ عمران خان صاحب نے جو ہے وہ کبھی کہا ہو کہ ہم جو ہے نا فوج کو رگڑیں گے یا یہ کریں گے وہ کریں گے؟ انڈیویجولس کی بات انہوں نے بھی کی ہے، ہم بھی کر رہے ہیں، انڈیویجولس کے اوپر کرٹیسائز کرنا ہمارا حق ہے۔ اگر کوئی بندہ پاکستان کے اندر ہے
तो कोई भी होली का वो नहीं है। देखें चीज़ों को दो थोड़ा सा हमने डिफ्रेंशिएट करना है इस तरह से। बाकी फ़हीम भाई आपको ज़रा बेहतर बता देंगे, वो तो पार्टी का हिस्सा है, वो सर क्या फहीम भाई और मैं एक ब्रॉड पे थे, अच्छा अच्छा अच्छा, फहीम एक भाई मिनट एक लेफ्ट कर मिनट गए एक थे। मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट पहले काबली बहन को सलाम अलैकुम करने दो, फिर उसके बाद उन्होंने जाना है, मेरे ख्याल है उन्होंने ब्रॉड खोल दिया। सलाम सलाम अलैकुम, अलैकुम। सब बखैर, सबको सब भाई अल्लाह करे कि सब ठीक ठाक हो जाए। खुबस्तम सिस्टर, जा जी जी। खुबस्तम। शुक्र शुक्र ते खूब शुक्र खुदा रा मैं रास्तम खुदा हाफिज रास्तम रास्तम खुदा तशक्कुर। ख्वाहिश में यार कदम गुजर ना तशक्कर कर, मेरी बेइज्जती करवा रहा है यार। मैं सीख रहा हूँ भाई। आफरीन नाम खुदा खुदा हाफिज रास्तम रास बस खुदा अच्छा, मैं और फहीम भाई दोनों एक ब्रॉड पे इकट्ठे थे, और उस ब्रॉड पे ना बीएफटी भाई लीड कर रहे थे, तो वो तो बड़ा सख्त मौकफ रखे हुए थे। मैं नीचे बैठ के परेशानी से सुन रहा था कि ये लोग कर क्या रहे हैं। ऊपर चांद आया हुआ था, वो कह रहा था मैं तो मरवत के खिलाफ अभी करने लगा हूँ, ट्वीट करने लगा, नहीं वो टिकटॉक पे वीडियो बनाने लगा हूँ, खान साहब को छोड़ दूंगा। वहाँ एक पीटीआई इमरान खान है, अमेरिका से आता है, उसने कहा जी हम नहीं छोड़ सकते, इस तरह तो लोग खान साहब को छोड़ देंगे। मैं हैरान हो गया कि ये लोग खान साहब खुद बन गए हैं यार, जिनके टिकटॉक पे 1200 फॉलोवर हैं, वो इमरान खान बन बैठा हुआ है। लीडर को कोई मानता ही नहीं है। फहीम भाई बात करें प्लीज। अच्छा जी, मैं पहली बात तो ये है, गुजर भाई डू मी ए फेवर, तेरे पास कंप्यूटर होता है, चेक कर कौन सी ट्वीट है जिसके ऊपर इतना शोर मचा हुआ है, क्योंकि मैंने मरवत की ट्विटर खोला है, मुझे तो मिल नहीं रही। तुम्हारी नज़र से गुजरी है, पहले चेक तो करे जिस ट्वीट पे शोर मचा हुआ है। जी ये मेरी नज़र से गुजरी है, ट्विटर उसने ट्वीट किया था, आई डोंट नो कि वो उसने अभी ऊपर है या उसने हटा दिया है, लेकिन ये ट्वीट उसने सुबह तो किया, तो मैंने पढ़ा था। चेक करो ना, तो ये अगर तो चेक उसने चलता भी रहा हटा, है, टीवी के ऊपर भी चलता रहा है। अगर उसने हटाया है, मुझे थोड़ा सा अगर शेयर कर दो व्हाट्सएप में, तब मुझे पता तो लगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम और सलाम। मैं ऑन करने लगी थी ब्रो, तो मैं एक तो काबली बहन को लेने आई थी, और दूसरा पूछना था कि कमेंट का मुझे नहीं था सच्चा, भाई कह रहे थे सब मेरा खुदाफिजी किया, मैं आपके पास आया था, आपको जून के आपको नहीं, सजदा नहीं मैंने करने दोबारा आया। कल जब मैंने अपलोड ऑन की थी ना, तो उस वक्त मुझे पता नहीं था कि कमेंट का ना, तो फिर मैंने कहा मैं इधर से पूछ जाऊं पहले, बजाय इसके कि मैं जाके ऑन कर लूं और फिर कल की तरह हो। इसलिए मैंने इधर खुदा आबिद भाई बता दे इनको, बता दे आबिद भाई। क्या पूछना है बहन? भाई मैंने कहा जब ब्रॉड ऑन की थी ना अपनी, तो उसमें मुझे गेस्ट का मुझे पता चल गया था कैसे ऑन करना है, पर उसमें मैं ना यानी कि अगर जैसे बंदे कमेंट करते हैं ना, वैसे मुझसे नहीं हो रहा था कि मतलब दूसरे कमेंट करें और हम पढ़ सके, सिर्फ मेरे ही कमेंट आ रहे थे। वो आपने अच्छा इस तरह करो, मेरे समझाने से आपको समझ नहीं आएगी। यूट्यूब पे जाओ, सुनो, यूट्यूब पे जाओ, वहां पे लिखो कि ब्रॉड किस तरह ऑन करनी है, और मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, आप यूट्यूब के ऊपर देख लीजिएगा, जब आप ऑन करते हो ना, तो ब्रॉड तो कमेंट का सेक्शन आता है आपको, कि उसके अंदर परमिशंस होती हैं, ठीक है, उसके अंदर जाकर अलाउ ऑल कर दो, ठीक है। अभी आपने किया होगा ओनली होस्ट, तो उस वजह से वो आपको आ रहा होता है, आप अलाउ ऑल कर दोगे तो हर बंदा कमेंट कर सकता है। हाँ चले, फिर मैं जाके करके देखती हूँ। अगर ना समझ आए ना, तो यूट्यूब पे खोल के देख लेना बहन, वो सारा कुछ जवाब दिया हुआ। हाँ चलो ठीक है, मैं यूट्यूब से भी देख लेती हूँ, और दूसरे फोन से यूट्यूब पे करती हूँ कैसे कैसे करते हैं, फिर मैं इस पे अप्लाई करती जाती हूँ। ठीक है, मिनट मारो, आप ब्रॉड ऑन करो, हम बैठे। चलो ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी सर। अच्छा, गुजर भाई अगर मुझे भेज दो, उसकी सिर्फ एक वजह है कि मैंने मरवत को मैसेज भेजा है, ये एक्सप्लेन करो, कन्फ्यूजन क्लियर हो, तो मुझे अगर आप ये भेज देना वो ट्वीट बनती है। जी मेरा आपसे सफीम भाई ये क्वेश्चन है कि सॉरी इसमें कंफ्यूजन क्या है? नहीं, मैंने तो जब ग्रुपों में सुना, जैसे कामरान भी वहाँ पे बैठा हुआ था कि सर छोड़ दें, सर वो छोड़े, वो जो वाले दैट साइड, उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि जो पार्टी है ना, ऑफिशियल पार्टी,
اس کے اندر کوئی بھی بندہ اگر فوج کو گالی نکالتا ہے اس سے ہمارا کوئی جو ہے نا وہ تعلق نہیں ہے، اس سے ہم ظاہر لا تعلقی کریں گے. فوج ہماری ہے، ہم فوج کے بالکل خلاف نہیں ہیں. اس میں مجھے بتائیں کہ اس نے خان صاحب کی جو آفیشیل اسٹیٹمنٹ ہے اس سے کہاں پہ ڈیویٹ کیا ہے؟ اچھا، پہلی بات یہ ہے کہ میں نے تو بالکل جو بات آپ نے کہی ہے وہی کہی ہے، لیکن میں نے آف دی کف کہی ہے. میں بھی ادھر بیٹھا ہوا تھا تو میں نے وہاں پہ یہ کہا تھا کہ خان صاحب جن لوگوں کے نام لیتے ہیں ان کے نام ہم آج بھی لیتے ہیں. خان صاحب ہمیشہ ہی کہتے ہیں ملک بھی ہمارا، فوج بھی ہمارا. یہ میں نے سٹینڈ لیا. میں نے صرف اس لیے کہ جس ٹویٹ کے اوپر لوگ شور مچا رہے ہیں، کم سے کم میں اسی لیے مربت کی سائٹ مجھے ملی نہیں، تو اگر آپ مجھے بھیج دو، کیونکہ میں نے تو مربت کو میسج بھیجا ہے کہ مجھے ایکسپلین کرو. وہ میرے سے پوچھ لے گا کون سی ٹویٹ، تو اگر تم مجھے بھیج دو تو میرے لیے آسانی ہو جائے گی. ٹھیک ہے؟ میں آپ کو نا اسکرین شاٹس نکال کے بھیجتا ہوں. میں آپ کو نا یہ ٹی وی کے اوپر بھی چلا، فار ایگزامپل آئر وائی نے بھی دی ہوئی تھی، تو میں وہاں سے بھی آپ کو نکال کے دے دیتا ہوں، کوئی مسئلہ مجھے بھیج دو. بھائی بول ویلکم مرشد بھائی. جی السلام علیکم. بس میں فہیم صاحب آپ سے 2-3 سوال پوچھنے آیا ہوں جلدی میں نے کہا پوچھ لوں. جی بولیے سر. سر ایک تو یہی میرے خیال میں مروت صاحب کی آپ بات کر رہے تھے، ایک تو یہ جو انہوں نے چیئرمین شپ کا الیکشن ہی لڑیں گے اور یہ سارا کچھ کیا، ہمیں اسی پہ آپ لوگ بات کر رہے ہیں شاید. نہیں، ہم نے اس کی میں اس کے اوپر نا سب کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں. فہیم بھائی تھوڑا سا مجھے موقع دیں، آپ پھر اس کو ڈیٹیل میں بتا دیجیے کہ میں تھوڑی سی چیز نا وہ بتا دوں. دیکھیں، 2 ابھی تک ہمارے پاس جو ہے نا ورژنس چل رہے ہیں چیئرمین الیکشنز کے اوپر. ٹھیک ہے، ایک مروت صاحب نے کہا ہے کہ جو ہے خان صاحب کے مشاورت کے ساتھ ہم نے فیصلہ ابھی یہ کیا ہے کہ کچھ جو ہے ٹیکنیکل ریزنز کی وجہ سے خان صاحب الیکشن نہیں لڑیں گے. جیسے ٹیکنیکل ریزن جو ہے وہ ٹھیک ہو جائیں گے، ہماری جو ہے وہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی، تو خان صاحب واپس جو ہے نا بلا مقابلہ چیئرمین بن جائیں گے. اس کے ڈینائل کے اندر اظہر مشوانی کا ٹویٹ آیا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں، خان صاحب بلا مقابلہ جمعے والے دن الیکشن لڑیں گے چیئرمین شپ کا، اور الیکشن چیئرمین پی ٹی آئی منتخب ہوں گے. اچھا، اس کے اندر صرف یہ ہے کہ میرا یا پارٹی کا صرف یہ ابھی تک یہ موقف آ رہا ہے کہ پلیز تھوڑا سا ہم نے کام ڈاؤن رہنا. بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں، وی ڈونٹ نو. ٹھیک ہے، کون سا ورژن کیا ہے. فرائیڈے دور نہیں ہے، 2-3 دن ہے. میرا خیال ہے ہمیں اسپیکولیشن کم کرنی چاہیے ابھی، کیونکہ ابھی بہت سارا چیزیں اگر ٹویٹر کو اوپر دیکھیں تو لوگ پاگل ہوئے ہیں، بہت سارا کنفیوژن ہے، کیوس ہے، کیا ہو رہا ہے وہ ڈونٹ نو. ڈونٹ ٹرسٹ اینی ون انکلوڈنگ مروت اور اینی بڈی. ٹھیک ہے، آپ ابھی تھوڑا صبر کر لیں، کیا ہوگا وہ پارٹی ڈائریکشن جو ہے وہ سامنے آ جائے گی. 2 دن دے دیں، لیکن تھوڑا سا کام رہیں، اور یہ کامنس کا جو ہے میسج ہے وہ آگے دیں، کیونکہ ابھی 2-3 ورژنس چل رہے ہیں کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جو ابھی پوزیشنز کے اوپر ہیں کہ خان صاحب الیکشن لڑیں گے، کچھ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں لڑیں گے. میں نے چلیں وہ تو آپ کی بات آ گئی نا، یہ تو ہو گئی بات، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ جمعے کو اگر الیکشن ہونے ہیں اور ہم نے جمعے تک ویٹ کر کے تماشا دیکھنا ہے، تو یہ ہم تماشا دیکھنے کے لیے نہیں بیٹھے. اگر عمران خان صاحب نہیں الیکشن میں ہوتے اور وہ کوئی اور بن جاتا ہے تو ہم کیا اس کے بعد کیا کریں گے ہم لوگ. اچھا، میں ایک اور انفارمیشن آپ سے شیئر کر لیتا ہوں. سبھی کاظمی کا انٹرویو تھا شاہین سے، تو شاہین نے کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ نہیں، یعنی کہ مروت نے جو کچھ بات کی ہے اس سے اس نے اختلاف کیا ہے، اور اس نے کہا نہیں. اے آر وائی کے اوپر ہے، بولڈ نیوز کے اوپر ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے انہوں نے کہا نہیں، یہ اچھا بلا مقابلہ مسئلہ. ہاں جی، ایک میں ذرا جلدی میں تھا، میں اس لیے کوئکلی 1-2 پوائنٹ. ایک جو مروت صاحب نے جو لفظ یوز کیا ہے نا، وہ کہا ہے کہ عمران خان صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن کا لفظ انہوں نے یوز کیا، اور میں نے خود ویڈیو دیکھی ہے. تو ڈسکوالیفائی عمران خان صاحب کب ہوئے ہیں ہمیں یعنی بتایا جائے کہ ہمیں تو نہیں پتا کہ ڈسکوالیفائی ہوئے ہیں عمران خان صاحب. ایک سیکنڈ پلیز، ایک سیکنڈ. میں سے دیکھیں، جو انہوں نے الیکشن کمیشن نے جو انٹرا پارٹی الیکشن کا کٹا کھولا ہے نا، اس میں ان کے ذہن میں 3-4 قسم کی پروبیبلٹیز ہیں، جس کے اوپر جو خان صاحب کی ٹیم میں جو آئی ایل ایف کے لوگ ہیں، ان کے ذہن میں اس کے 2-3 ڈیفرنٹ میتھڈز ہیں کہ کیسے اس کو ڈیل کیا جائے. کیونکہ ان کا خیال ہے کہ پہلے تو بلے کے نشان کے بعد خان صاحب کو وہ ڈسکوالیفائی بھی کر سکتے ہیں. یہ اس طرح کی ڈیبیٹ ہو رہی تھی. ٹھیک ہے، تو جتنے بھی خان صاحب کی لیگل ٹیم کے لوگ ہیں،
ہر کسی کا ایک اپنا پوائنٹ آف ویو ہے. اوبیسلی اس کا فائنلائز ہو جائے گا. پھر اس طرح کی چیز ہے. وہ گجر صحیح کہہ رہا ہے. میں تو مروت صاحب کو بھیج چکا ہوں جو پہلا کنفیوژن کریٹ ہوا ہے, تو میں دیکھتا ہوں کہ کچھ چیزیں اور کلیئر ہو جائیں. کیونکہ ہم اس وقت اسپیکولیٹو ہو رہے ہیں, تو باقی لوگ بھی اس کے اوپر اچھا ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو دے رہے ہیں. جی اچھا میں اس میں ایک اور چیز بھی کہنا چاہوں گا. ایک ہمارے سامنے اگزامپل موجود ہے, اس پہ بات بھی کچھ عرصہ پہلے, کچھ ویک پہلے ہوئی تھی, کہ ایک اور جس طرح پیپل پارٹی کی ایگزامپل ہمارے سامنے موجود ہے پارلیمنٹیرین کی, کہ اسی طریقے سے پی ٹی آئی میں بات ہوئی تھی کہ آپ ایک اور پارٹی اسی طریقے نام کی بنایا جائے, اس کے اوپر کسی اور کو چیئرمین بنا کے اس کو ایز اے بیک اپ رکھا جائے, جب یہ فیصلہ ابھی آیا نہیں تھا, اس سے پہلے بات ہوئی تھی. تو اس میں کچھ آگے بڑھایا گیا ہے کہ یا بھی ہو سکتا ہے اس کے بارے میں؟ ٹو بی آنیسٹ بالکل ایسی ہی بات ہے, لیکن وہ لیگل ٹیم دیکھ رہی ہے نا. سارے اتنے سارے وکیل, ہر کوئی ایک پوائنٹ آف ویو لے رہا ہے کہ یہ جو انہوں نے نیا کٹا کھولا ہے اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے. سو دیر از 2-3 ڈفرینٹ میٹرز. اور یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ کہ یہ پارٹی کے اندر ایک ڈسکشن تھی, تو وہ میرے خیال میں جو لیگل ٹیم ہے وہی کرے گی. اور فائنلی خان صاحب کے مشورے سے ہی ہوگا. کوئی ایک وکیل تو ہے نہیں, 5-6 وکیل ہیں. تو اوبیسلی مروت صاحب اس وقت ہاٹ کیک ہیں, ان کے منہ سے اگر کوئی بات نکلے گی تو لوگ اسے بڑی تیزی سے سپن کرتے ہیں, کیونکہ کے پی کے میں اس نے ایک موومنٹ کی ہے, تو اب ایوری بڈی از ٹاکنگ اباؤٹ مروت. تو یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے, لیکن میرے خیال میں ایک آدھے دن میں کلیئر ہو جائے گی, میرے خیال میں کلیئر ہو جائے گی. اچھا میں ایک کمنٹ اور ایک آخری بات, ایک تو میں تھوڑا سا انٹرجیکٹ کر دوں. 2 چیزیں. ایک تو پی ٹی آئی پارلیمنٹ پارٹی آلریڈی بنی ہوئی ہے, جو یہ پرویز خٹک کی پارٹی ہے, اس کا نام پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو آپ جس ویڈیو کی بات کر رہے ہیں دیٹس آلسو اے ڈاکٹرڈ ویڈیو, ٹھیک ہے. وہ اوریجنل ویڈیو نہیں ہے, وہ ڈاکٹرڈ ویڈیو ہے. وہ 2-3 ویڈیوز ہیں ان کو اکٹھا کر کے آؤٹ آف دا کانٹیکسٹ جو ہے نا وہ جوڑا گیا اور پھر وہ بتایا گیا. تو اس کے اوپر بھی اتنا ٹرسٹ ابھی نہ کرے, اس کی بھی ہم فورینزک کر رہے ہیں ابھی. جی مجھے انٹرفیئر کرنا پڑا ہے. مرشد بھائی کو بات کرنے دیں پلیز کائنڈلی, ان کے پاس شارٹ ٹائم ہے, ان کو انوائٹ کیا ہے تو ان کو موقع دیں. اور مرشد بھائی پلیز فرسٹ آف آل السلام علیکم. وعلیکم السلام, تھینک یو ویری مچ کہ آپ, یہ میری دوسری آئی ڈی ہے, میں نے بیک اپ کے لیے رکھی ہوئی ہے. مرشد بھائی میں اس پہ ہوتا ہوں. ہاں آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اسپیشلی میرا پوچھا, آپ کی محبتوں کا شکریہ. اور ساتھ میں کائنڈلی ایک کویسچن اور بھی ہے, جو بشرا بی بی کے حق میں نعرے بھی لگے ہیں جیل کے باہر, اس پہ بھی ذرا روشنی ڈال دیجیے گا, کنفیوژن کیسے یہ کریٹ کر رہے ہیں. جی پلیز. چیئرمین شپ کے کول جانی ہے دیکھی وہ نویں کٹے کھلے نے, ایوری بڈی از جمپنگ آل اوور دی پلیس. وہ میں فون پہ بات کر رہے ہیں بھائی آپ کا فون. السلام علیکم بھائی, آپ کا فون ہونے کی. مرشد بھائی مائک آپ کے پاس ہے, بسم اللہ. اچھا میں ایک تو یہ کہ وہ جو ویڈیو جو آپ کہہ رہے ہیں نا ایڈٹ ہے جو مروت صاحب کی, لیکن اس کے اندر وہ ایک دوسرا وکیل ان کو کان میں کچھ آ کے بتاتا ہے کہ آپ بات کر دیں. مطلب آپ غور سے دیکھیے گا اس ویڈیو کو. یہ اتنی امپورٹنٹ بات تھی کہ یہ پہلے بات ہونی چاہیے تھی اگر واقعی ایسا کہا گیا تھا. خیر اینی وے وہ تو اس پہ ہم آتے ہیں, ہم پریشان تو ظاہر سارے ہو گئے. ایک جو پوائنٹ چل رہا ہے کافی دن سے, میں فہیم بھائی سے بات بھی کرنا چاہ رہا تھا کافی دن سے, اسی بات لوٹے کیوں آ رہے ہیں ہماری پارٹی میں. کیا پی ٹی آئی کو اب لوٹے چاہیے, کوئی پیپل پارٹی سے آئے, کوئی کسی پارٹی سے آئے, اور یہ گلاسکو کا لوٹا جو ہے یہ بھی آنے کی باتیں تھی. خیر آیا تو نہیں ہے لیکن کچھ آئے تو ہیں نا. تو یہ چیز اس چیز کو جو ہے نا شک لوگوں میں بہت زیادہ پختہ کر رہی ہے. یہ دوبارہ 2014-17 کی طرف جا رہا ہے پی ٹی آئی. تو یہ مروت صاحب لوگوں کو کیوں لے کے آ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے ان کو فیم ملی, انہوں نے کام بھی کیا, اچھا کیا, ہم ان کے اوپر کوئی شک نہیں کر رہے, لیکن چیزیں ایک ہوتے ہیں نا تیل کی دھار بھی دیکھنی ہوتی ہے. اور اس پہ بھی آپ نے کمنٹ کر لیجیے گا جو سوال ہے ظفر بھائی کا, کہ آج بشرا یہ فیملی میں درار ڈالنی ہے. یہ آپ کو کچھ دن پہلے بھی بات چلی تھی, کسی نے یہ جو وڑائے چاہے پتہ نہیں وہ جو کہتا ہے جس کو عمران خان نے کھانا نہیں پوچھا تھا, کیا ایک دن جیو کے ساتھ کرتا ہے. ایک سیکنڈ مرشد بھائی, ایک سیکنڈ کیونکہ میں دوسری طرف فون میں ہوں. یہ مجھے پتہ لگا ہے کہ 7-8 دنوں میں اگر انٹرا پارٹی الیکشن نہ کروائیں تو پارٹی کا انہوں نے ایک وہ جو 2 بندوں کے نام, ایک گور کا اور ایک وہ جو وکیل ہے, ٹیمپریری طور پہ تاکہ اسے مینیج کر لیں, وہ کر رہے ہیں. اصل میں یہ جو انٹرا پارٹی الیکشن کا کٹا کھولا ہے یہ اس کے لیے تیاریاں ہو رہی ہیں.
बाकी डिटेल्स मैं दूसरी तरफ फ़ोन में हूँ तो पता लग जाएगी, लेकिन पार्टी इसके ऊपर तैयारी कर रही है। मैं अब म्यूट कर रहा हूँ मैं दूसरी तरफ। फ़हीम भाई, मैं आपको चाहूँगा कि आपको यहाँ पे इंटरप्ट करते हुए मैं आपको बता दूँ कि इस केस का हिस्सा है शुएब शाहीन और लतीफ़ खोसा। वो सूबों का इंतज़ार कर रहे हैं, पता नहीं कौन से 5 से 6 दिन का आपको कोई बता रहा है। सुबह फैसला होना है, सुबह केस लगा हुआ है इस मामले पे डिस्क्वालिफिकेशन का, और अगर वो 99% चांस है कि वो क्लियर हो जाएगा। अगर क्लियर हो जाता तो कोई मसला ही नहीं रहता। तो इसलिए ब्रिस्टर गौर का जो नाम आ रहा है और वो खामोशी भी इख्तियार की हुई है, गेम तो कुछ चल रही है। मैं चाहूँगा कि उनको बात करने दी जाए। शुएब शाहीन को आप सुन लें, उनका ट्विटर देख लें, उन्होंने बाकायदा कहा है कि सुबह का केस लगा हुआ है, सुबह जो है वो फैसला हो जाएगा। जी बिस्मिल्लाह। हाँ जी ठीक है। मेरे पास तो जो अभी दूसरी तरफ में फ़ोन पे जो बात हो रही थी, क्योंकि मैं पूछ रहा था OIC के सेक्रेटरी से पूछ रहा था कि ये क्या हो रहा है। ठीक है, ओबियसली जो अभी जो ड्रामेबाजी उन्होंने की है पार्टी के अंदर, उसको रिजॉल्व करना चाह रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी ना किसी तरीके से पार्टी का निशान भी लिया जाए और उसके बाद खान साहब को डिस्क्वालीफाई किया जाए। तो जो आप बात कर रहे हैं ये पॉसिबिलिटी भी होगी, सुबह हो जाएगी, क्योंकि 3-4 डिफरेंट लीगल मैटर्स उन्होंने अडॉप्ट किए हुए हैं। सिर्फ अगर एक नहीं होगा तो दूसरा नहीं तो तीसरा, मेरे ख्याल में उन्होंने इस तरह प्लान किया हुआ है। ओबियसली हम लोग बैठे वरी हो रहे हैं और डिफरेंट ख़बरों पे डिफरेंट स्पेकुलेशन चल रही है। तो मेरे ख्याल में वही बात है जो आप सुन रहे हैं। तो मैं तो अभी डिप्टी सेक्रेटरी OI से पूछ रहा था, तो मेरे ख्याल में देखते हैं, बाकी चीज़ें थोड़ी सी क्लियर हो जाएंगी। अगर मेरा फ़ोन आ गया तो मैं म्यूट पे ही रहूँगा, फिर आपसे बात करूँगा। आप लोग बात करें। थैंक यू। मुर्शद भाई आप कंटिन्यू करें, बिस्मिल्लाह। हाँ चलें ठीक है फ़हीम भाई, अच्छा हो गया, आपने काफ़ी चीज़ें क्लियर कर दी, बाकी इंशाल्लाह हो जाएंगी कल। अच्छा, वो जो आप बात कर रहे थे ना, जो सवाल था कि एको तो नहीं हो रही मेरी आवाज़, मैं दूसरे कमरे में जाता हूँ। अच्छा, एक सवाल था कि वो बुशरा बीबी का और उसका अलीमा ख़ान का क्यों उसके नारे लगाए उनके ख़िलाफ़ हुए। इसका लिंक भी मुझे इसी से लगता है, क्योंकि ये अलीमा ख़ान जो है ना, वही पार्टी को इनको चांस होगा कि शायद वो पार्टी को एक नई पार्टी बना दी जाए और उनको बना दिया जाए, क्योंकि बुशरा बीबी तो पर्दादार खातून है, उन पर वैसे ही पर्दे हैं, गिरफ़्तार भी करना चाहते हैं। तो उनको तो पार्टी का चेयरमैन वो नहीं बनेंगी किसी भी नई पार्टी अगर बनाई जाती PTI की। तो फिर वो उसके नारे भी यही लगे थे बीच में कि पार्टी पे कब्ज़ा नामंजूर है, ये अलीमा बाजी का, ये उन्होंने नारे लगाए हैं। तो और फैमिली में दरार डालना, और इसके लिए वो आगे ही बढ़ाए ने वो सब कुछ ये माहौल बना दिया हुआ है, जादू का और मुख्तलिफ चीज़ें इल्ज़ाम लगा लोगों के। तो ये सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाना ताकि हमारे अंदर कन्फ्यूजन पैदा हो, जैसे आज हो गई है। अगर तो वो वीडियो जाली है फिर तो चलें, कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन अगर असली है तो फिर सीरियस क्वेश्चन उठते हैं कि ये ऐसे आके इतनी बड़ी बात कर देना बगैर उसके। तो और दो वकील जो लोग जाके मिलते हैं इमरान खान साहब से, उनके बयानात में तजाद है। तो ये बड़ा एक, इन दोनों को मेरे ख्याल में इकट्ठे बैठना चाहिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस रात को कर देनी चाहिए थी, वैसे भी तो करते ही हैं ना। जज़ाकल्लाह। मेरे ख्याल में ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मेरे ख्याल में हम थोड़ा सा, जाहिर बात है लीगल लोग तो बैठे हुए हैं और वो सारे एंगल ही देख रहे होंगे। हम बाहर से बैठ के अंदर क्या है कोई नहीं, और आपको पता है बहुत सारी चीज़ें तो वैसे भी स्पिन की जाती हैं। तो अल्लाह खैर करेगा, बहुत सारे लोग बैठे, इंशाल्लाह अच्छा ही हो जाएगा। थैंक यू। अच्छा, वो लोटों का जवाब दे दें कि लोटे छोटे क्यों ले लिए जा रहे हैं, वो बस दे दें बस। जज़ाकल्लाह। सर जी, लोटे आप बात कर रहे हैं गवर्नर सरवर की, अभी तक तो वो बैक बर्नर पे है। उसके पीछे एक लंबी बहस है, वो मैं अभी इसलिए नहीं कर रहा कि मैं दूसरी तरफ फ़ोन पे चला जाऊंगा। लेकिन देखे ना, चले ये लंबी बहस है, बाद में आपसे करूंगा। अगर आप ठहरेंगे उतनी देर में आप गप लगाए, मैं फिर आता हूँ। फ़हीम भाई, आप जाने से पहले मेरा क्वेश्चन ये है कि जिस बंदे ने ऑफ द रिकॉर्ड उसके साथ इंटरव्यू किया और चंद बातें की हैं, उस बंदे के साथ मेरी बात हुई है और वो पार्टी का हिस्सा बन रहा है वो, और उसके जो तलक़ात हैं मेन, वो या तो उन अहबाब के साथ हैं, अयूब के साथ हैं, या मरवत के साथ हैं, और वो पार्टी को ज्वाइन कर रहा है। वो जफ़र भाई इसके ऊपर मैं आपसे, आप कहेंगे मैं आपको कॉल पर कुछ चीज़ें बता दूंगा।
کچھ تھوڑی سی ابھی نا 1-2 دن دیں، اس کو ایکسپلین کریں گے ڈیٹیل کے اندر. اچھا دیکھیں ابھی پارٹی میں گورنر سرور کے آنے کے اوپر دو گروپ ہیں میرا، کیونکہ دوسری طرح میں ابھی فون لے لوں گا، ایزی کر لوں گا. گورنر سرور کی اگینسٹ کون سے گروپ ہیں، دیور کائنڈ آف ان کو فکر پڑ گئی ہے کہ گورنر سرور آ رہے، وہ اندر کی انٹرنل لڑائی ہے، وہ لمبی ڈیبیٹ ہے، تو ابھی وہ بیک برنر پہ ہے، نہیں تو وہ تقریباً ہو چکا تھا. مجھے آئی فری وی ٹو اے، لیکن باقی لوگ باہر سے بیٹھے گیس کر رہے ہیں، میں آپ کو اندر کی بات بتا رہا ہوں کہ کچھ نہ کچھ ایسا ہے، تو وہ کلیئر ہو جائے گا. آپ اتنی دیر میں بات کریں. تھینک یو. جہاں پہ اتنا ماحول ڈسٹرب ہوا ہے، سارے ایک دوسرے کو کراس ٹاک کر رہے ہیں، تو میں صرف یہ بتا دوں کہ آج کا فیصلہ چودھری شجاعت نے چودھری سرور کو اس وقت کوئی بھی سیاسی فیصلہ کرنے سے روک دیا. اٹس مین کہ وہ پارٹی سے باہر ہے. تو اب وہ کہاں پہ سٹینڈ کرتا ہے، وہ جو بیک ڈور رابطے ہیں وہ تو تقریباً نظر آ رہے ہیں. بہرحال جی اوور ٹو گجر صاحب. اور میں چاہتا تھا کہ مفتی صاحب ذرا تفصیلاً اس پہ بات کرتے کہ یہ ابھی اس وقت کنفیوژن کیوں پیدا کی گئی ہے، مختلف بیانات ابھی دینے کی کیا ضرورت پیش آئی ہے، جب صبح جو ہے وہ کیس لگا ہوا ہے. تو مروت صاحب کو کیا اتنی جلدی تھی کہ وہ انہوں نے بہت سے ٹویٹ بھی کر دیے، 2 ٹویٹ بھی کیے، اور مختلف ایسی شک و شبہات پیدا کر دیے کہ پارٹی کے اندر خود جو ہے وہ ایک گہما گہمی ہو گئی ہے کہ کیا بنے گا کیا ہوگا. جی مرشد بھائی اگر آپ بات کر لیں، پھر میں اس کے بعد ویسے میوٹ پہ چلا جاؤں گا، کہیں گے تو نیچے چلا جاؤں گا. نہیں بہت ظفر بہت بھائی، شکریہ. فہیم بھائی صاحب، آپ سب لوگ شکریہ. میں بس نکل رہا ہوں، میں 1-2 گھنٹے بعد دوبارہ آ جاؤں گا، اگر آپ لوگ ہوئے نا پھر بات کر لیں گے جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی اس پہ. جزاک اللہ. بہت شکریہ مرشد بھائی. جانے سے پہلے بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا. آپ نے آپ کا شکریہ، رابطہ کیا. جزاک اللہ. السلام علیکم. جزاکم اللہ خیر. یہ بھی میری دوسری آئی ڈی ہے، اس پہ زیادہ رپورٹیں مرشد بھائی پڑنے کی ایسے وجہ نہ سے یہ کریں، مسئلے مرشد اتنا. بھائی. فراز بھائی ذرا کام تھا مجھے، میں اس لیے نکلا تھا. آپ کریں بات، میں سن رہا ہوں، تھوڑی دیر سنتا ہوں آپ لوگوں کو بیٹھ کے نیچے. اچھا مرشد بھائی، مجھے جہاں تک ساری سچویشن سمجھ یہ آتی ہے کہ گیم جو ہے نا یہ سارا چل رہا ہے شطرنج والا. شطرنج جو کھیلتے ہیں نا، ایک چال اگلی چلتا ہے، اگلی چال وہ چلتا ہے، تو کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. خان ہو سکتا ہے خان نے یہ خود کروایا ہو، کیونکہ اگلی پارٹی جو چاہ رہی ہوتی ہے نا، دیکھیں جب یہ کرکٹ بھی کھیلتا تھا نا خان، تو یہ اسٹریٹجیز بنا کے کھیلتا تھا. اگر آپ لوگوں کو یاد ہے کہ اس نے ایک شیر والی ٹی شرٹ پہن کے فائنل کے اندر گیا تھا اور لوگوں کو بتایا کہ انہوں نے پوچھا یہ کیوں رکھا ہے، اور انہوں نے بتایا ہم شیر کی طرح کھیلیں گے. تو وہ بہت دور اندیش آدمی ہے، وہ چھوٹا موٹا بندہ نہیں ہے. وہ اس نے کسی طریقے سے بھی کوئی بھی لوپ ہول دینا نہیں چاہ رہا ہے. اور اسپیشلی یہ جو چیزیں ہیں، اگر ایون چیئرمین شپ سے بھی ہٹ جاتا ہے نا خان، تو وہ اس کا مین فوکس یہ ہے کہ الیکشن ہونے چاہیے، وہ اور آپ کے ووٹ جو ہے نا ڈسٹریکٹ نہ ہو. تو مینلی کیا چیز ہے کہ جب آپ اگر کسی کو لیڈر بناتے ہیں نا، تو لیڈر کو فالو کریں آپ، اس کی پالیسیز، اس کے اوپر یہ نہ دیکھیں کہ وہ کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہے. آپ دیکھیں کہ اس کو پتہ ہے کہ کیا کر رہا ہے. وہ ابھی اندر ہی اندر یہ لوگ چاہتے ہیں جو ہے اس کی پالیسیز اپنے الیکشن ہونے والے تو نہیں ہیں. یہ سارے چوہے بلی والے گیم چل رہا ہے. آخری ہفتے تک بھی آپ کو ایسا لگے گا الیکشن ہو رہا ہے اور کچھ بھی کر دیں گے یہ، کیونکہ ان کی کوئی بعید نہیں ہے ان کے ساتھ جو یہ کام کر رہا ہے اس ٹائم کے اوپر. تو کہنے کا مقصد یہ کہ جسٹ ویٹ اینڈ کوئی اگر نیگیٹو کوئی چیزیں کر رہی ہے تو آج کل اسپیشلی وہ چلا رہے ہوتے ہیں پوڈ کاسٹ وغیرہ، وہ نیگیٹو بہت چیزیں ڈال کے صرف اپنا بیچ رہے ہوتے ہیں مال. تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، جسٹ واچ. جس طرح ایک سینما فلم دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، آپ کا لیڈر وہاں پہ موجود ہے، بس دیٹس اٹ. یہ بہت بڑی بات ہے بس. السلام بہت علیکم. خوبصورتی کے ساتھ جو ہے وہ فراز بھائی نے سمرائز کر دیا. میں بھی یہ آدھے گھنٹے سے یہی کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ابھی بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں. اسپیکولیشن جتنی ہم کم کریں گے اتنا اچھا ہے. ابھی میرا خیال ہے کہ بہت سارے چھوٹے چھوٹے عمران خان بن گئے ہیں جو تھوڑا سا چیزوں کو کنفیوز کر رہے ہیں. کوئی بات نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے. ٹرسٹ یور لیڈر. خان صاحب ابھی جو بھی ڈائریکشن دیں گے اس کے پیچھے کوئی حکمت ہوگی. وہ کیا اسٹریٹجی بنا رہے ہیں، کیا انہوں نے کرنا ہے، ہی نوز ویل. ٹھیک ہے.
تو ہمیں تھوڑا سا ابھی اپنے لیڈر کے اوپر ٹرسٹ کرنا چاہیے کہ وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں کیا نہیں کرنا چاہ رہے، تو تھوڑا سا فیتھ رکھیں. باقی جہاں تک رہی جتنے بھی یہ ابھی ہمارا جتنا بھی یہ میس کریٹ ہوا ہوا ہے، صبح دیکھ لیں، اگر نہیں تو فرائیڈے کا انہوں نے اناؤنس کیا ہوا ہے، فرائیڈے کو انٹرا پارٹی الیکشن بھی ہو جائیں گے، ساری چیزیں جو ہے وہ سامنے آ جائیں گی جب بلی تھیلے سے باہر آ جائے گی. تو اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. کل بھی جو کیس ہے اس کو بھی دیکھ لیں، اس کا فیصلہ کیا آتا ہے، اس کے آگے ہم نے کیا چلنا ہے، اس کے بعد کریں. دیکھیں بہت ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں بیک ڈور کے اوپر جس کا آپ کو شاید اتنی ویزیبلٹی نہیں ہے. آپ کا یا میرا جو سورس آف انفارمیشن ہے وہ یہ ٹک ٹاک ہوتا ہے، بہت سارے لوگوں سے آگے آ رہا ہوتا ہے، کسی صحافی کی بات سنی ہوئی ہوتی ہے، کچھ ہوتا ہے، جو اس کا اوریجن ہوتا ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو تھوڑا سا میسج آف کام جو ہے میں آپ سے یہ کہوں گا کہ میسج آف کام دیں. بالکل اتنا پینک ہونے کی کوئی ضرورت نہیں کہ یہ کیا ہوگا وہ کیا ہوگا، کچھ نہیں ہوگا. جسٹ کام رہیں اور تھوڑا سا ویٹ کر لیں پلیز. کل کا فیصلہ ہو جائے گا، پھر نئی ڈائریکشن آ جائے گی اچھا انشاءاللہ. ایک اور چیز بھی ہے گلزار بھائی، جو آپ بات کر رہے تھے نا، آپ یہ دیکھو کہ خان کا جب یہ الیکشن یہ جو سیٹوں کے اوپر استعفیٰ دینے کا تھا تو آپ غور کرو، دیکھو نوٹ کرو گے تو آپ کو پتہ لگے گا عمران خان چیز کیا ہے. اس ٹائم تک کہہ رہے ہیں جتنے لوگ بیٹھے تھے انکلوڈنگ جو ہے وہ آپ کا اپنا جو پنجاب کا چیف منسٹر تھا، اس تک کو نہیں پتا تھا کہ عمران خان کرنے کیا جا رہا ہے. تو عمران خان کوئی بھی کام کرنے جاتا ہے کسی کو بتاتا نہیں ہے، وہ اپنی اسٹریٹجیز خود چلا رہا ہوتا ہے. تو آپ کو خالی خاموش سے واچ کرو، دیکھو کیا ہو رہا ہے، گیم کیا ہو رہا ہے بس. السلام علیکم جی. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. میں صرف 1.5 منٹ لوں گا آپ کا، اور یہ جو 2 ایشو آپ چلا رہے ہیں نا یہ بالکل ختم کر دوں گا. پہلے تو یہ افواہ ہے، کوئی کسی پارٹی میں نہیں آ رہا کہ اسکاٹ لینڈ میں اس کا بیٹا لڑ رہا ہے. یہ ایک گیم چلائی جا رہی ہے منتشر کرنے کے لیے، ٹھیک ہے. کوئی پی ٹی آئی میں سرور نہیں آ رہا. دوسرا، یہ جو آپ انٹرا پارٹی ہے نا اس میں خان صاحب حصہ نہیں لے سکتے. اس کی مین وجہ یہ ہے کہ خان صاحب توشہ خانہ کیس میں نااہل ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے. اس لیے خان صاحب نے اسٹریٹجی چینج کر کے یہ گیم کھیلی ہے ساری. اس پہ آپ حوصلہ رکھیں، کچھ نہیں ہوگا، فیصلے ٹوٹل خان کرے گا، ٹھیک ہے. صرف یہ جو الیکشن کمیشن ہے نا، جس طرح وہ ہماری آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں نا، تو خان بھائی جان نے، یہ فراز بھائی نے بڑی اچھی بات کی کہ خان کی جو اسٹریٹجی ہے نا وہ بیسٹ ہے سب سے. پوری دنیا کے پولیٹیشین خان کے آگے کچھ بھی نہیں بیچتے. اب آپ کنٹینیو کریں، جس مرضی ویو سے کریں. اچھا میں تھوڑا سا میں اگین آپ کو دیکھیں، بہت ساری انفارمیشن چل رہی ہے، بہت ساری انفارمیشن جو ہے نا وہ ایکوریٹ نہیں بھی ہے. ایک بات تو یہ ہے کہ سوری سرور جو ہے وہ واقعی کوشش کر رہا تھا آنے کی ابھی اس کو، لیکن ابھی تک پی ٹی آئی نے اس کو پارٹی کے اندر نہیں لیا. تو اگر لینا ہے یا نہیں لینا، دیٹس ٹوٹلی خان صاحب کا جو ہے نا اپنا فیصلہ ہوگا، اس کے علاوہ کسی کا فیصلہ نہیں ہوگا. آج جو ہے وہ ٹویٹ اس نے بھی کر دیا ہے جو ابھی یہ عمر ایوب ہے، ٹھیک ہے. تو خان صاحب کیا کرتے ہیں، کس کو لیتے ہیں پارٹی، کس کو نہیں لیتے، دیٹس ٹوٹلی ہز پروگیٹو. وہ پارٹی کے ہیڈ ہیں، کس کو رکھنا ہے، کس کو نکالنا ہے، کس کو لینا ہے، اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں، وہ خود ٹوٹلی ڈیسائیڈ کریں گے. بہت سارے لوگوں کی خواہش ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ سے الیکشن لڑیں، کیونکہ پی ٹی آئی کا ٹکٹ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو ونیبل چانسز دیتا ہے. تو خواہشات تو بہت سارے لوگوں کی ہیں، لیکن اب کس کو رکھنا ہے کس کو نہیں رکھنا وہ خان صاحب اسٹریٹجائز کریں گے اور وہ کریں گے. دوسری بات، خان صاحب نااہل نہیں ہے ابھی تک کسی بھی کیس کے انٹر پارٹی کے الیکشن. کل ان کا کیس لگا ہوا ہے، اس کے فیصلے کے بعد جو ڈیسائیڈ کیا جائے گا کہ جو ہے ان کو کرنا ہے. جو توشہ خانہ والے کیس کے اندر جو نااہلی ہے وہ جو کرنٹ سیٹ کے اوپر تھے، جس سیٹ سے وہ اس وقت اسمبلی کے اندر تھے، اس سے وہ نااہل ہوئے تھے. اس کا اگلے آنے والے الیکشن سے یا کوئی کسی اور عہدے سے کوئی تعلق نہیں تھا، ٹھیک ہے. کل جو فیصلہ آئے گا اس سے ڈائریکشن سیٹ ہوگی کہ آگے پارٹی نے کس طرف جانا ہے. تو کائنڈلی تھوڑا سا اسپیکولیٹ کم ہم کریں گے، تھوڑا آگے چلتے ہیں. اگر کسی کا اور کویشچن ہے تو اس کے اوپر چلتے ہیں. میں صرف بار بار یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں اس کے اوپر ابھی اسپیکولیٹ نہیں کرنا چاہیے. ابھی لوگوں کے پاس انفارمیشن کم ہے اور وہ جو سنی سنائی باتیں اس کے اوپر ہم جا رہے ہیں. میں نے جو آپ سے بات کی ہے نا سر، یہ سنی سنائی نہیں ہے، ٹھیک ہے. میں بڑے وثوق سے بات کر رہا ہوں کہ یہ کام ہو چکا ہے، اگلے آنے والے دنوں میں ہوگا. خان صاحب کے ذہن کو کوئی بندہ نہیں فی الحال پڑھ سکتا. جی عامر بھائی وہ دیکھتے ہیں، وہ آپ کی بات ہمیں آگے پہنچ گئی. دیکھیں وہ کل فیصلہ ہوگا، ابھی کل لہٰذا یہ خبریں اڑائی گئی ہیں
ताकि आपके जो सोशल मीडिया कीबोर्ड वॉरियर हैं ना, आप जैसे जो समझदार हैं, इनकी डायरेक्शन चेंज की जाए। क्योंकि हम जो पीटीआई टाइगर्स हैं ना, उसका सबूत ये है कि कल बुशरा बीबी के परसों नारे लगे और 1 घंटे बाद उस बंदे की पूरी डिटेल आ गई जो नारे लगा रहा था। इस चीज़ से वो खौफजदा हैं, वो हमारी डायरेक्शन चेंज करना चाहते हैं और हर ब्रॉड पे चेंज हुई है। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी डायरेक्शन चेंज ना करें। छोटे छोटे इशू, छोटी छोटी लहरें समंदर में आती रहती हैं। आप अपने मकसद की तरफ ध्यान रखें, क्योंकि अगर आप हर बात को डिस्कशन में शामिल करेंगे ना, तो ये आपके लिए भी अच्छा नहीं होगा, पार्टी के लिए भी अच्छा नहीं होगा, और आपके जो चाहने वाले हैं ना उनके लिए भी अच्छा नहीं होगा। क्योंकि जब बहस होती है ना, तो उसमें फिर कुछ बातें ऊपर कुछ नीचे जज्बात में हो जाती हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करनी। खबरें आएंगी, अभी मज़ीद बहुत कुछ आएगा। ये मानिका वाला केस लगा है, इसके इस तरह के और बड़े से पंगे आएंगे, क्योंकि गवाह भी आ गए हैं, बड़ा कुछ आ गया है। तो जब तक इलेक्शन करीब आता जाएगा ना, जब हमारे लिए मुश्किलात बढ़ेंगी। ठीक है, लेकिन हम ईया का नाबुद वैया का नस्ताइन पढ़ने वाले लोग हैं। हमने डायरेक्शन नहीं चेंज करनी अपनी, क्योंकि ये इलेक्शन से भागने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके हम इलेक्शन से भागें, टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट आए और उसमें ये सारा कुछ करें। तो हमने ये नहीं होने देना, क्योंकि कोई भी किसी भी मुल्क का आर्मी चीफ के पास अथॉरिटी नहीं है कि वो बयान दे, मीडिया कंट्रोल करे, अदालतें कंट्रोल करे, सारा कुछ करे। हमारी जंग उस सिस्टम के खिलाफ है। एक मिनट सर, अस्सलाम वालेकुम सर। मैं आपकी बड़ी देर से तमाम भाइयों और दोस्तों की सबसे पहले खिदमत में सलाम अर्ज करता हूँ। तमाम दोस्तों की मैंने डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू सुना है। भाई सबसे मेरी एक गुजारिश है, काइंडली एक बात मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ, हमारा एक बात पर फोकस होना चाहिए। जो भी डिसीजन होगा वो खान साहब का होगा, खान साहब की मर्जी से आएगा। जब तक खान साहब की मर्जी का कोई नहीं आएगा। दूसरी, मैं थोड़ी सी माजरत के साथ आपसे थोड़ा सा तमाम दोस्तों से इख्तलाफ करूंगा। अगर मेरी पर्सनल ज़ाती ये राय है, अगर सर्वर आ रहा है तो मैं ज़ाती तौर पर मैं उसके हक में हूँ। वो पूछे क्यों? भाई इस वक्त जो हमारी जमात, हमारी पीटीआई का खान साहब के अंदर जाने के साथ के बाद हमारी पीटीआई के साथ पब्लिकली अवामी तौर पर तो हम बहुत मजबूत हैं। वो सारे हमारे जितने भी मुखालफीन हैं और जितने भी तजिया नगार हैं या जो भी ये इजारा खेल खेल रहे हैं, उनको पता है पीटीआई का ग्राफ पूरे पाकिस्तान में सबसे ऊपर है। वो अपनी जगह है, लेकिन आपको भी पता है, मुझे भी पता है, अगर इलेक्शन हुआ तो कैसे कराएंगे, इस बच्चे को पता है। इसको भी साइड रख दे। अभी जो मैं सिर्फ एक अपना पॉइंट भी आपको दूंगा, मैं सर्वर के हक में क्यों हूँ। भाई जब जंग भी होती है ना, तो एक तरफ जंग लड़ी जा रही होती है, दूसरी तरफ टेबल पर नेगोशिएशन भी हो रही होती है। ये नहीं होता कि खाली जंग लड़ी जाती है। अभी ये जो एस्टेब्लिशमेंट है ना, ये तरह तरह के खेल खेल रही है। वो किसी तरह चाहती है कि खान किसी भी जगह पर आ जाए, ताकि उससे कोई ना कोई बातचीत हो, ताकि कोई मामला तय हो कि खान को इस इलेक्शन से बाहर कैसे करें कि वक्ती तो खान चुप हो जाए। लेकिन उसके लिए कोई ना कोई तरीका होना चाहिए। मेरी अपना ज़ाती ख्याल है, सरवर इसाक वो बड़े कद का आदमी है। अगर खान साहब की वो मर्जी से आता है तो उनके साथ बातचीत होनी चाहिए। ये खाली हम इस तरीके से उनसे जंग नहीं जीत सकते जिस तरीके से वो कर रहे हैं। कि हमारा ये जो मरवत साहब है, हमारी दिली उसके साथ हमदर्दी है, वो बहुत लॉयल आदमी है, बहुत काम है। लेकिन आप देखना अगले चंद दिनों में वो भी अंदर हो जाएगा, उसको कभी बाहर रहने नहीं देंगे। क्योंकि मरवत साहब ने जो पिछले दिनों से थोड़ा सा पीटीआई में जो एक ऑक्सीजन आया है ना, वो मरवत ने दिया है। अगर मरवत और आगे जा रहा है, अगर जब पंजाब में इसी तरह हुआ तो उनके लिए खतरा बन जाए। मरवत को बाहर कभी नहीं रहने देंगे। अच्छा इस तरह के अली डोगर साहब भी कुछ कहना चाह रहे थे, मुश्ताक चौधरी साहब। 1 मिनट भाईजान, 1 मिनट ना, बात माजरत के साथ मैं फिर खामोश रहूंगा। भाईजान आप किस व्यू से कह रहे हैं कि सरवर एक वजहदार और बड़ा आदमी है? भाई साहब क्यों नहीं वजहदार, उसका कद काट है, वो यूरोप के ब्रिटिश पार्लियामेंट का कई बहुत अच्छे। इसका मतलब है कि आपके जहन से वो जो मेरा ख्याल है वो सिस्टम नहीं निकला। भाई आमर भाई क्रॉस टॉक नहीं होगी। देखिए मेरी बात सुनिए, हर बंदे का अपना टॉप पॉइंट ऑफ व्यू है, आप डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन हम जो है ना किसी को इस तरह नहीं करेंगे। ठीक है, आप डिसएग्री कर, मैं डिसएग्री नहीं कर रहा, मैं उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि सर ये जो पीटीआई है ना, ये जो पीटीआई है
सर इस वक्त जज्बात एक से मिनट नहीं बोल शोर है सकते, किसी से। रुके रुके ज़रा जज्बात से आमर भाई, सर। अच्छा आप दोनों खामोश हो जाएं प्लीज़। हम आगे चलते हैं। आमर भाई प्लीज़ म्यूट लगा लीजिएगा। मुश्ताक भाई बहुत शुक्रिया, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया।